ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر ولا اور نہیں یحسبن ہرگز خیال نہ کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما اس میں جو آتاہم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے من فضلہ اپنے فضل سے ہوا وہ خیر لہم بہتر ہے ان کے لیے بلکہ ہوا وہ شر لہم ان کے لیے برا ہے سیطوقون ان قریب طوق پہنایا جائے گا ان کے گلے میں سزا کے طور پہ لٹکا دیا جائے گا ما جو کچھ بخلو انہوں نے بخل کیا بھی اس میں یوم القیامہ قیامت کا دن وللہ اور اللہ ہی کے لیے میراث السماوات والارض میراث ہے وراثت ہے آسمانوں اور زمین کی واللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر اس کے جاننے والے اس کی خبر رکھ۔ پچھلی آیت میں جو ذکر تھا وہ اللہ جل شانہ نے یہ بتایا تھا کہ تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آزمایا جائے اور اس کا مقصد بتا دیا تاکہ ان کا جو بھی ان کے دلوں میں کوئی کجی ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کھوٹ ہے وہ دور کر دیا جائے۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ اب تھوڑا سا اپنا جو رخ ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں اور اب جو مخاطب ہے وہ منافقین اور یہودی ہیں۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یعنی اس وقت کے اعتبار سے ظاہر ہے جنگ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ مال کی ضرورت ہوتی ہے، جنگ کی تیاری کرنی ہے، ساتھ کچھ لے کے جانا ہے، اسلحہ تیار کرنا ہے، لوگوں کو تیار کرنا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کسی بھی ملک کا بجٹ اٹھا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو پورشن ہوتا ہے وہ آرمی پہ اس کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت بھی جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کی تیاری کے لیے جو ہے وہ مال کی ضرورت ہوتی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ ابو سفیان نے یہ کہا تھا کہ جو قافلہ بچ کے آ گیا ہے، یعنی غزوہ بدر میں جو قافلہ بچ کے آ گیا تھا اس کا اب جتنا بھی ہمیں نفع ہے وہ سارے کا سارا ہم دوبارہ جمع کروائیں گے تاکہ اس سے ہم جنگ کر سکیں، اور جو ہمارا اصل مقصد تھا کہ وہ جو رستہ تھا، ٹریڈ روٹ جو تھا، اس کو ہم فری کروا سکیں۔ تو ظاہر ہے مسلمانوں میں کوئی باقاعدہ نہ تو ہمارے پاس بیت المال تھا اس وقت اور نہ ہی کوئی باقاعدہ فوج تھی۔ تو جب جنگ کی ضرورت پیش آئی تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بات کی کہ اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے اور اللہ کے لیے جو ہے وہ دیا جائے تاکہ جنگ کے اخراجات میں ہو جائیں۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہنے کے بجائے کہ اپنا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لے کے آتے، انہوں نے بخل کیا، کنجوسی کی اور اس چیز کو روک کے رکھا۔ اور یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز اگر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، بخل کس مال میں کرتے ہیں؟ جو ان کو اللہ نے دیا ہے، آتاہم اللہ، جو اللہ نے عطا کیا ہے، یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری جو نعمتیں ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، دوست ہیں، جو بھی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہماری نہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور اللہ اپنی دی ہوئی چیز میں سے کچھ تھوڑا سا مانگ لیں اور ہم اس میں بخل کریں۔ اس کی ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیں کہ چلو یار یہ استعمال کر لو، اور جب ہم اس سے وہ چیز واپس مانگیں یا اس میں سے کہیں اس میں تھوڑا سا یار یہ والی چیز کے لیے مجھے دے دو، تو اس میں ہم بخل کریں گے، نہیں میں نہیں دیتا۔ کتنی عجیب سی بات لگی ہے۔
اور یہاں پہ صرف یہ نہیں کہا بما آتاہم اللہ من فضلہ. ایک فضل کا معنی جو مفسرین فرماتے ہیں وہ ہوتا ہے جو ایکسٹرا چیز دی جائے، جو ہم ڈیزرو نہ کرتے ہیں. مثلا ایک بندہ ایک مزدور ہے، سارا دن مزدوری کرتا ہے، تو وہ جو پیمنٹ ہے نا وہ اس کا ڈیزرو کرتا ہے، اس کا حق ہے. جنرلی فضل سے مراد ایکسٹرا چیز ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی، یعنی ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے، دی بھی اللہ نے، اور ہم ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے، اللہ نے دے دی. اور پھر جب اللہ نے کہا اس میں سے کچھ خرچ کرو، جس طرح زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا، 2.5%، صرف 2.5%، 40واں حصہ دو. اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، صرف 2.5 روپے دے دو. 97.5 روپیز، 97.5 روپے آپ بے شک یوز کریں، 2.5 روپے اللہ کے ہستے میں دے دو. اور یہ 2.5 روپے ضائع نہیں ہوئے، یہ 2.5 روپے آخرت میں آگے آپ نے اکاؤنٹ میں بھجوا دی. جس طرح جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہر مہینے ہمارا جب پے آتی ہے تو پے میں سے ایک چھوٹا سا اماؤنٹ، کچھ پرسنٹ، 10%، 5% کاٹ لیا جاتا ہے جی پی فنڈ یا سی پی فنڈ کے نام سے. ہم خوشی خوشی کٹواتے ہیں. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم ریٹائر ہوں گے یا چھوڑ کے جائیں گے تو یہ سارے پیسے اکٹھے ہو کے ہمیں ملیں گے. کوئی بندہ جو ہے وہ یہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو کہے نہیں نہیں یار یہ کیا فضول میں ہمارے ذمہ لگا دیا ہے کہ ہم سے یہ کاٹتے ہیں. پتہ ہے کہ یار یہ بھی ملے گا، اس کے ساتھ اس مزید بڑھ کے ملے گا. تو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، وہ بھی تو ہم دیتے تو نہیں ہیں، وہ خرچ تو نہیں ہوتے. ایکچولی وہی چیز تو بچتی ہے، وہی تو آخرت کا ایکچولی ذخیرہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بکری صدقہ کی، یا اس طرح ہوا، تو جب گھر آئے تو سارا گوشت تقسیم کر دیا. عائشہ نے فرمایا کہ گوشت کے بارے میں پوچھا، اس صدقے کا جو گوشت تھا، تو عائشہ نے فرمایا کہ بس 2 پائے، 2 دستیاں جو ہیں یا 2 پائے جو ہیں وہ بچ گئے ہیں، باقی سارا کچھ خرچ کر دیا ہے. تو نبی نے فرمایا کہ سارا کچھ بچ گیا ہے، بس یہ جو 2 دستیاں ہیں نا یہ نہیں بچی. یعنی مراد کیا تھی کہ جو کچھ بھیجا ہے وہ سارے کا سارا آخرت میں جا کے سیو ہو گیا ہے، وہ سارا کچھ بچ گیا ہے، بس یہ 2 دستیاں جو ہے نا یہ اس کا حصہ نہیں بن پائیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہم اپنے لیے اپنی سیونگز کر رہے ہوتے ہیں، بینک میں رکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے پاس ہم کوئی پیسے نکلوائیں یا کہیں سے پیسے آئیں تو کچھ ہم اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتے ہیں، باقی کیا کرتے ہیں، بینک میں جمع کروا دیتے ہیں. کبھی بینک میں جمع کرواتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، دکھ ہوا ہے کہ اوہو ہمارا پیسہ، ہمارا مال اب ہمارے پاس نہیں رہا، بینک کے پاس چلا گیا؟ کبھی کسی کو ہوئی؟ تو جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں نا، خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں ویسے خرچ کرتے ہیں، تو بیسیکلی وہ ہم ایک بینک میں جمع کروا رہے ہوتے ہیں، اس بینک میں جس میں 100% یقین ہے کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے ملے گا، بہت زیادہ پروفٹ کے ساتھ ملے گا. دنیاوی بینکس میں پاسبلٹی ہے کہ یہ بینکرپٹ ہو جائے، بینک کی ختم ہو جائے، ہمارا پیسہ ڈوب جائے، پاسبلٹی ہے. آخرت بینک کی کوئی پاسبلٹی نہیں کہ اس میں کبھی نقصان ہو نہیں. لیکن ہم کتنے بے وقوف ہیں، دنیاوی بینک میں خوشی سے جا کے جمع کرواتے ہیں اور اسٹیٹمنٹ دیکھتے رہتے ہیں یار اتنے پیسے ہو گئے ہیں میرے. اور جو آخرت کا بینک ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو کسی کو ٹرانسفر بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کو لوٹ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں کسی طریقے سے وہ ہماری چیزیں، وہ ہمارا جو اثاثہ ہے اس کو چھین بھی نہیں سکتا، چرا بھی نہیں سکتا، اس پہ خرچ کرتے ہوئے ہمیں کتنی ٹینشن ہوتی. اب اللہ نے دیکھے کتنا کیا، صرف 2.5% کا کہا یہ دے دو، صرف 2.5% کا، لیکن وہ دیتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ ہے بیسیکلی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اتنے تولے، 30 تولے، 40 تولے، 20 تولے، 15 تولے، 10 تولے، 7 تولے، 8 تولے جو آپ نے سنبھال کے رکھا ہوا یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اگر ہم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، بل ہوا شر اللہ، تو یہ والی چیز ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، نقصان ہے، مصیبت ہے،
ٹینشن ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ جو ہمارا مال ہے، اور یہ انسانی فطرت میں ہے، مال سے ہم خوش ہوتے ہیں. اس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، زیادہ پیسے ہوتے ہیں، اپنے پاس ہیں، ویسے دل مطمئن رہتا ہے، خوش رہتا ہے، اتنے سارے پیسے پڑے ہوئے ہیں، جیب میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جائے کہ یہاں پہ خرچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو. پھر یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. اور یاد رکھیں کہ شیطان کا ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ کہتا ہے کہ یار تمہارا دل تو چاہ نہیں رہا، بس زبردستی دے رہے ہو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو زبردستی دیا جاتا ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ نا کہ بندہ خوشی سے دیتا ہے، اس کو پتہ ہے آخرت میں مجھے اس کا ثواب ملے گا، مجھے اس کے اتنے فائدے ملیں گے، دنیا میں ملیں گے یا آخرت میں ملیں گے. ایک بندہ وہ ہے جو زبردستی دیتا ہے کہ یار اب 2.5% دینی ہی دینی ہے، اب کیا کروں، اب اس کا دل بھی نہیں چاہ رہا. لیکن وہ کیوں دے رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کے لیے دے رہا ہے، میرے رب کا حکم ہے، اب کیا کروں، دل نہیں بھی چاہ رہا، دینا تو پڑے گا کیونکہ اللہ کا حکم ہے. تو دیکھیں یہ والا بندہ جو ہے نا، یعنی اس کے اپنے فضائل، اس کی اپنی ایک بڑائی ہے، لیکن اس بندے کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل فارغ ہے. ظاہر ہے اس کے پاس بھی کچھ آیا، اس نے بھی جو ہے اس نے بھی کچھ کیا ہے، اس نے اللہ کے لیے ہی خرچ کیا ہے، نہ چاہتے ہوئے خرچ کیا، لیکن کیا تو ہے اس لیے کہ اس کے رب کا حکم ہے. تو یاد رکھیں کہ جو صدقات واجبہ ہیں، خاص طور پہ زکوٰۃ جو ہے یا صدقہ فطر جو ہے، ان میں کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس، یہ دینے ہی دینے ہیں. ان میں بخل کرنا سمجھ لیں ہمارے لیے کیا ہے؟ بل ہوا شر اللہ، ہمارے لیے شر ہے، برائی ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور ہمارے دل کو ہمیں کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے کی توفیق دے. اور اللہ ہمارے دل کو کھلا کر دیں، ہمارے ہاتھ کو کھلا کر دیں، ہمیں وسعت والی حلال اور طیب پاکیزہ روزی بھی عطا کریں، اور اسی طریقے سے اپنے رستے میں، اللہ کے رستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا